بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو جو میں نے تم پر احسان کیا اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور خاص مجھے ہی سے ڈر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، کون سی؟ جو انعمت علیکم، میں نے تم پر احسان کی، اور جو میں نے تم پر کی۔ تم پر کی کیا مطلب؟ ای علی آبائکم، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر کی۔ وہ کیا تھی؟ من الانجاء من فرعون وفلق البحر وتذلیل الغمام وغیر ذلک بان تشکروا بطاعتی، یعنی فرعون سے نجات دینا، دریا کو پھاڑنا، بادلوں کو سائبہ کرنا، اور اس کے علاوہ کیونکہ اس کے ساتھ کی کہ تم شکر کرو اس کا میری اطاعت کرنے کے ساتھ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ الَّذِي عَهَدتُّهُ إِلَيْكُمْ، جو میں نے تم سے عہد کیا، یعنی وہ کیا؟ من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عہد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ وہ کیا؟ الذی عہدت الیکم، جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا، من الثواب علیہ، یعنی اس پر ثواب، بدخول الجنہ، جنت میں داخل کرنے کے ساتھ۔ تو اس پر بھی میرا وعدہ کہ میں تمہیں جنت دوں گا، جنت عطا فرماؤں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرو، یعنی خافونی فی فطر، خاص مجھے سے ڈرو اس کے چھوڑنے میں، اس کے چھوڑنے میں، ترک الوفائی بھی، یعنی بے وفائی کرنے میں مجھ سے ڈرو، دون غیری، میرے سوا سے نہیں، مجھ سے۔ اب یہاں دیکھیں، یا الف ندا ہے اور بنی ابن کی جمع ہے، تو ابن کی جمع بنون، ابن کی جمع بنون، جمع مذکر سالم، قرآن پاک میں موجود ہے، المال والبنون، المال بنون۔ تو یہاں پھر بنی ہے، اس لیے بنی ہے کہ یہ نسبی عادت ہے۔ کون سی عادت ہے؟ جا مسلمون رأیتو مسلمین، یا بنون، یا تو جب اسے مضاف کریں گے تو آپ کو پڑھتا ہے کہ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، منادہ، تو جب اسے مضاف کریں گے تو نون گر جائے گا، نون، اور آتی نسبی میں یہ بنی ہوگا، کیا ہوگا؟ اب یہ تو نہیں کہیں گے یا بنو اسرائیل، کیونکہ وہ طرف ہی حالت ہے، تو آپ اسے کہیں گے یا بنی اسرائیل، کیا؟ تو نون اضافہ سے گر گیا، تو بنی اولاد ہو گیا، اور اسرائیل یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، یعقوب۔ یہاں یہ اس کا حاشیہ ہے 25، جس میں کہتے ہیں قولہ بنی اسرائیل، قولہ بنی اسرائیل، یعنی اللہ عز و جل کا فرمانا بنی اسرائیل، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اسرائیل سے مراد ہوا یعقوب علیہ السلام، جو شاعر نے بھی کہا کہ یعقوب علیہ، شاعر نے کہا نا اولاد یعقوب، اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، اور ان سے آگے پھر بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔
تو اب سمجھ آ گئی، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو یہ ان کا لقب ہوا اسرائیل، کن کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ کیا اب کہہ سکتی ہیں ما معنی اسرائیل؟ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں معنی فی لسانی صفوت اللہ او عبد اللہ، او کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں، ان کی زبان میں اس کا معنی صفوت اللہ ہے، یعنی یہ کہتے ہیں اسراء کا معنی صفوت ہے، اسراء کا معنی، یا پھر اسراء کا معنی عبدن ہے، کیا ہے؟ تب جب دونوں کا لحاظ کریں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبد اللہ صفوت اللہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا برگزیدہ۔ تو سمجھ آ گئی؟ اور ایل سے مراد ہے، ایل سے یعنی اسراء تو کو معنی بتایا عبد اور صفوت، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل یہ پتہ چلا یہ مفرد نہیں ہے، یہ مرکب ہے، یہ کیا ہے؟ اسراء بمعنی عبد بمعنی صفوہ، ٹھیک ہے، اور ایل اللہ، تو کیا معنی ہو گیا؟ عبد اللہ و صفوت اللہ، عبد اللہ صفوت اللہ۔ اب یہ کہ یہ عربی کا لفظ ہے یا عجمی ہے، عربی یا عجمی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اختلاف ہے، اس میں کہ عجمی ہے یا عربی ہے، لیکن زیادہ اگر دیکھا جائے صحیح تو یہ عجمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں اسرائیل پڑھا جا رہا ہے، یا بنی ایلا، تو یہ غیر منصرف ہے، کیا ہے؟ جس میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، عجمہ اور علم۔ عجمہ تو آپ پتہ غیر منصرف کے دو اسباب پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا، 9 اسباب میں سے 2 اسباب، ایک عجمہ اور ایک علم، تو یہاں دونوں پائے جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ غیر منصرفین، یہ غیر منصرف ہے، لوجود العلمیت والعجمہ، تو پتہ چلا یہ عجمی کا لفظ ہے، تو اس میں 2 سبب پائے گئے جس کی وجہ سے اسے غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اے اولاد یعقوب، سمجھ آ گئی؟ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اب آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات کا علم ہوگا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان پر تو نعمت نہیں ہے، ان پر تو نہیں ہے جو بیان کی گئی ہیں، یعنی فرعون سے نجات دلانا، تو فرعون سے نجات تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ دریا کا پھاڑنا بھی کب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ڈنڈا اور عصا، جب مارا تو کیا ہوا؟ راستے بن گئے، کیا ہو گئے؟ راستے۔ اچھا یار چلتے چلتے ایک بات کرتے جاؤں، آج کل کے اسکالر بھی ہیں، نہ پڑھے بلکہ پیچھے پڑھنے والے ہیں، اور علماء حق پہ، علماء اہل سنت پہ اور پوری اہل سنت پہ شرک و کفر کے فتوے دینے والے اور ٹھٹا مذاق کرنے والے، اور لوگ بھی کیسے سن لیتے ہیں جن کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، تو وہ وسیلے کے منکر ہوتے ہیں، کسی سے مدد لینے کے منکر ہوتے ہیں، اور اسے شرک کہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ ہی مددگار ہے، اللہ نے یہ وسائل و ذرائع بنائی ہیں، انبیاء کو، اولیاء کو، دیگر ہمارے ہاں وسائل و ذرائع ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تو یہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو وسائل اور ذریعہ بنایا اور سبب بنایا۔ اب کسی کو پکارتے بھی ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اسے خدا تو نہیں مانتے، مطلب کافر ہو جائے گا، وہ خدا کے ذریعے دیتے ہیں، تو ایمان یہی ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ ان کے ذریعے دیتا ہے، کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اس لیے انہیں پکارا جاتا ہے۔ مطلب یہ بھی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ وسیلہ استغاثہ میں بھی یہ ہوتا ہے، کسی کو پکارا جائے، استغاثہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، نہیں کہتے یار میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، فلاں میری مدد کرنا، اس ٹائم میں بڑے مشکل حالات میں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ حقیقت میں یہ مدد کرتا ہے؟ انہوں نے پتا اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، کچھ دیا ہے، تو یہ اللہ کے دیے سے
میرے ساتھ کوئی تعامل کر دے گا، یہ مجھے مشکل سے بچا لے گا، میری پریشانی دور کر دے گا۔ حقیقت میں اللہ ہی کرنے والا، اس نے اس کو ذریعہ بنایا۔ لیکن یہ جو شاعر کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں موجود بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو وفلق البحری، دریا پھٹ گیا، دریا کا شک ہو گیا اور راستے بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے سے مدد کیوں لی تھی؟ ڈنڈا نہیں مارا، سب کچھ ہو جاتا۔ مالک میں تیرا نبی ہوں تو میں ڈنڈے سے مدد لوں؟ بس تو ایک حکم دے دے، دریا راستے دے دے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ ڈنڈا مار رہی ہیں، تو موسیٰ کلیم اللہ کے ڈنڈے میں طاقت مان لیتے ہو؟ اب وہ ڈنڈا ہے، عقل کہاں جائے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مار کے مدد لے لیا اور ڈنڈے میں بھی طاقت ہے، تو پتہ چلا طاقت حقیقت میں اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام میں بھی رکھی، پھر اس ڈنڈے میں بھی مالک نے رکھی ہے، تو حقیقت میں وہی ہے۔ تو یہ وسیلے کو لینا اور ذریعے کو اختیار کرنا، نعوذ باللہ من یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ جب یہ کہیں گے یہ تو شرک کو توڑنے والا ہے کہ وسیلے ہیں، مددگار اللہ ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے ڈنڈا مارا، راستے بن گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے سے بھی مدد لے لی ہے۔ تو ڈنڈا مدد کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ وسیلہ بنایا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ دریا کا پھاڑنا یہ ایک نعمت ہے، اور نجات دلانا انہیں فرعون سے، اور پھر اسے بادل کا سایہ کر دینا، اور اس کے علاوہ بھی نعمتیں تھیں۔ اب یہ نعمتیں تو موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں اور بنی اس وقت ملی، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، تو ان پر یہ نعمتیں تو نہیں ہے نا، یہ نعمتیں تو پہلے جو ان کے بڑے تھے، جو ان کے باپ تھے، دادے تھے، وہ پردادے، ان پہ تھیں، تو اب ان پر کیوں فرمایا؟ تو شارح نے یہ عبارت لا کر اس کا جواب دے دیا، یعنی اعلیٰ آبائکم، ان پر نہیں، ان کے آباؤ باپوں پر، ان کے باپوں پر نعمت کی، جو نعمت کی اس کے معنی کہ یاد کرو اس نعمت کو جو تمہارے آباؤ پر، آبا اجداد پر، باپوں پر کی، یعنی انہیں نجات دلائی، یہ تمہارے اس نعمت کو یاد کرو۔ تو کیا مطلب یاد کرنے کا؟ کہ یہ بس گنتے رہو، یہ بھی نعمت کی، یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی۔ یہ تو کافر بھی شمار کرتے ہیں، کون؟ کافر بھی گنتے ہیں۔ یہ گننا مراد نہیں ہے کہ بس نعمتوں کو گنو، بِأَن تَشْكُرُوهَا، یہ عبارت لائے، یعنی بِأَن تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي، میری طاعت کر کے ان نعمتوں پہ شکر کرو، میری نعمتوں پہ شکر کیسے ادا کرنا؟ اطاعت کر کے۔ اب ہمارے ہاں شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ اس ہاتھ سے ہاتھ کاٹ دو، اس ہاتھ سے لوگوں کو زخمی کر دو، یہ نعمت اللہ کی ہے، تو نعوذ باللہ یہ شکر ہے؟ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے زبان دی ہے اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور حکم دیا یوں استعمال کرو۔ تو اب اس کو جب اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس کو اللہ کی فرما برداری میں جب استعمال کریں گے تو یہ کان کا شکر ہے، اور جب اس کو تو یہ آنکھ کا شکر ہے۔ اس طرح بدن کا جب اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہوگا اور استعمال کیا جائے گا تو یہ اللہ کا شکر ہوگا۔ تو بہین طور شکر ادا کرو ان نعمتوں کا میری اطاعت کر کے، میری اطاعت کر کے۔ تو جہاں بھی بندہ ان کو اللہ کے خلاف استعمال کرے گا تو وہ ناشکرا ہوگا، اور اس نعمت سے اللہ کی ناشکری کرنے والا ہوگا۔ اللہ پاک اس سے مامون و محفوظ فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ یہاں بتا رہی ہیں کہ یہاں تو اللہ پاک میں نے جو عہد کیا ہے اس کو، تو شارح یہ جو بعہدی میں اضافت ہے نا یا ضمیر کی طرف، بعہدی میرے عہد کو، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مطلب اس کا کیا ہے؟ الذی عہدتہ الیکم، وہ عہد جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا، وہ یعنی یہاں جو اضافت ہے یہ فاعل کی طرف ہے، اضافت الی الفاعل، اور دوسری بھی ہے او بعہدی، وہاں بھی اضافت الی الفاعل، یعنی مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف۔ مصدر کی اضافت پڑھی تھی نا آپ نے کہ مصدر مضاف ہوتا ہے فاعل کی طرف بھی ہوتا ہے، یعنی مصدر اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور مصدر کا فاعل آتا ہے، اور مصدر کا مفعول بھی آتا ہے، مصدر کا۔ لیکن جب مصدر مضاف ہے تو وہ پھر فاعل مرفوع محلاً ہوگا، لفظاً مرفوع
نہیں ہوگا لفظاً، تو اس کا مفعول بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ تھا کہ عہد مصدر ہے، بعہدی اضافت کہتے ہیں، اضافت مصدر کے فاعل کی طرف اکثر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اکثر مصدر کی اضافت، یعنی یہ کیا، اضافت المصدری الی الفاعل، اضافت المصدری الی الفاعل اکثر، اکثر مصدر کی اضافت فاعل کی طرف اکثر ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، جب تک کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو اس کو حقیقت سے پھیر دے، تو اس وقت تک مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہوگی اور فاعل کی طرف کریں گے، فاعل کی طرف کریں۔ اگر اصل سے کوئی پھیرنے والا ہو تو پھر ٹھیک ہے، یعنی فاعل سے کوئی قرینہ ہو کہ جو پھیرنے والا اور مفعول کی طرف لے جائے تو پھر مفعول کی طرف نسبت ہوگی، کس کی طرف؟ لیکن جب کوئی بھی اصلی معنی سے پھیرنے والا موجود نہ ہو، اصلی معنی سے موجود نہ ہو تو پھر اصل پہ رکھیں گے، یعنی مصدر الی الفاعل ہی استعمال ہوگی، مصدر۔ تو یہاں دونوں بعد نے کہا کہ اگر یہ بعہدی میں مصدر الی المفعول ہے اور ادھر مصدر فاعل، کہا نہیں، کیونکہ کوئی قرینہ ہو پھیرنے والا تو پھر نہیں، تو اکثر کیا ہے، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، تو یہاں دونوں میں ہی ایسا ہی ہے، مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، اور شارح نے اس طرف اشارہ کر دیا، میرا عہد یعنی الذی عہدت، دیکھو واحد متکلم، اور تو ضمیر سے جو فاعل مراد ہے وہ اللہ جل وعلا کی ذات ہے، یعنی بعہدی سے بتا دیا کہ عہد اللہ، اللہ کا عہد، کس کا؟ تو اللہ نے عہد کرنا، تو عہد کیا بن گیا؟ مصدر، تو مصدر اور عہد اللہ، اللہ کی، اللہ اس میں جب فاعل بن گیا، اللہ کا عہد یعنی الذی عہدتہ، جس کا میں نے، مالک نے، جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا، تو من الایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، کہ تم، آپ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے، اور اوفی بعہدی، جب تم یہ کرو گے تو میں تمہارا اپنا وعدہ پورا کروں گا، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، یعنی الذی عہدت الیکم، جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا، یعنی ثواب کا، اس پر بدخول الجنہ، جنت میں داخل کرنے کے ساتھ، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ تم آپ سے اس پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کا جو وعدہ ہے یہ کیا ہے؟ معلق ہے، یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ نہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ نے جنت بھی دے گا، وہ عمل کریں یا نہ کریں، بلکہ اللہ کا وعدہ معلق ہے، کیا ہے؟ معلق ہے، روک دیا گیا کس پر؟ اس پر کہ وہ میرے محبوب پر ایمان لائیں، کیا لائیں؟ تو جسے معلق علیہ بنایا، جس پر روکا گیا وہ شرط بنا دی، کیا بنا دی؟ معلق علیہ، وہ شرط بنا دی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیا؟ اس پر، جب وہ اس پر ایمان لائیں گے، یہ جس پر ایمان لائیں گے تو پھر میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، میں تمہیں، یہ نہیں کہ وہ ایمان لائیں نہ تو جنت عطا فرما دیں، وعدہ تو ہے لیکن وعدہ موقوف ہے، وعدہ اس پر معلق علیہ ہے کہ وہ کیا، جس پر روکا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ، ایمان، تو جب ایمان لاؤ گے اور ایمان سے جاؤ گے تو پھر میں اپنا وعدہ، جو میرا وعدہ ہے وہ پورا کروں گا، تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرو، اور خاص یہ جو کہا خافونی یعنی ارہبونی، اصل میں عبارت ہے، آپ کو پتا ارہبو یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، ارہبونی، تو اب یہاں ارہبو تو نون کہاں کیا آ گیا؟ یہ نون وقایا کیا ہے؟ یعنی یہ ارہبو جمع حاضر اور نون وقایا کا، اور یہ ضمیر متکلم کی وہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی فرہبونی تھا تو یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ کسرہ رکھا ہے تاکہ اس کے حذف پر دلالت کرے، اس کے حذف پر، ارہبو آگے یا کیا سے بڑھیں گے تو پھر نون وقایا کرنے کا جاتا ہے کہ پیچھے واو ساکن ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے، اور ساتھ جو ہے نا یا ماقبل کسرہ چاہتا ہے تو وہ بھی برقرار رہتا ہے، وہ بھی، تو یہاں یا کو بھی حذف کیا تو وہ کہتے ہیں خافونی، یعنی مطلب کیا، تم مجھ سے ڈرو وعدہ بے وفائی کرنے میں، مجھ سے، ہاں، میرے سوا کسی سے نہیں، یعنی مجھے سے، اس سے، اور یہ جو کہتے ہیں نا دون غیری، یہ عبارت کیوں شان لائے، میرے علاوہ کسی سے نہیں، اتنا کہہ دیتے خافونی، اس کا مطلب مجھ سے ڈرو، تو یہ کیا فی ترک الوفاء بھی دون غیری،
نہ کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں. یہ عبارت لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ یا مقدم کر کے حصر پیدا کی ہے. کیا دیکھو نا یہ مفعول بھی ہے, اس کا مقام تو الہبونی کے بعد ہے. کس کے بعد ہے؟ بعد ہے نا, مفعول کا پہلے تو نہیں کہ فعل سے پہلے مفعول آئے, اس کا مقام تو فعل کے بعد ہے. لیکن پہلے کیوں لایا؟ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لا کر حصر پیدا کی, اسی طرح یہاں بھی فرحبون ایا سے پہلے لا کر اس میں حصر پیدا کی. یا فرحبون, ہاس مجھے سے ڈرو. اب سمجھ آ گئی اس کی. اس لیے شاعر کہتے ہیں دونا غیر ہی, میرے سوا کسی سے نہیں. یہ عبارت اس لیے لائے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ, اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے